آج الحمدللہ 23ویں سحری اللہ تعالیٰ نے امن و امان سے اپنی رحمت اور کرم سے پوری کی، اور جو وعدہ کیا تھا کہ سحری ہو یا افطاری ہو اس میں عوام کے درمیان اور عوام کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج 23ویں سحری تک یہ وعدہ پورا کروایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی اسی طرح سے ہم روزانہ کی بنیاد پر سحری اور افطاری کرتے رہیں گے۔ تنقید جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہوتا ہے، اس کا تقدس یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے ایمبیسڈر، وزراء اور وزیر اعظم وہ لوگ آتے ہیں۔ آپ نے وہاں لوگوں کے لیے پکوڑے تلنا شروع کر دیے ہیں، آپ نے لوگوں کو مہندی لگوانا شروع کر دی ہے، تو اسے بڑا غلط سمجھا جا رہا ہے۔ تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ میرے لیے جو ایلیٹ ہے وہ میری عوام ہے، اور وہ لوگ ہیں جو وہاں آتے ہیں اور ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ، جو خوشی اور جو سکون میں دیکھتا ہوں اس سے بڑی کوئی قیمت ہے نہیں۔ لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، مسائل ہیں۔ کل ایک ایسا واقعہ جس میں ہمارے 4 فائر فائٹرز اپنی جانوں سے چلے گئے، آج بھی ہم نے ان کے گھر سحری کا انتظام کیا ہے، اور کل میں خود ان کے پاس جا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سحری کے ٹائم روزے کی نیت سے دوسروں کی جان بچاتے وقت شہید ہو جائیں، ان کا ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کی فیملی اور ان کی خاندان انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے گا، لیکن ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم کراچی کے مسائل پہ بھی روز بات کرتے ہیں۔ مردم شماری پر میں نے کہا تھا ہم روز بات کریں گے۔ ابھی تک مردم شماری کا جو طریقہ کار ہے اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جس طرح جاری و ساری ہے اسی طرح سے رہا اور ایشوز کو ریزالو نہیں کیا تو پھر ایک ایسا کام ہم کرنے جا رہے ہیں جو کنٹروورشل ہو جائے گا، اور 32 ارب روپے قوم کے ٹیکسوں کے ڈوب جائیں گے۔ تو مردم شماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو، لوگوں میں نفاق پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ گیس آج بھی نہیں آ رہی، پانی لوگوں کے ہاں آج بھی نہیں آ رہا، اور جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے میں نے 4 دن مانگے تھے اور 1 ہفتہ واٹر بورڈ کے لیے مانگا تھا، اس کا بھی کوئی جواب مجھے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو روز کی بنیاد پر یہ پتہ ہو کہ میں آج دن تک اپنی اس آفر پہ موجود ہوں کہ اگر 4 دن کے لیے آئی جی سندھ کے ساتھ میری کوارڈینیشن ہو تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے گا۔ اگر واٹر بورڈ کے ایم ڈی کو کہا جائے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرے تو پورے کراچی میں پانی آئے گا، نہ آئے تو آپ دھرنا مظاہرہ گورنر ہاؤس پہ کریں۔ اسی طرح سے گیس کے ایشوز ہیں، یہ سارے چیزیں اس پاکستان میں موجود ہیں، لیکن لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہے، یا تو وہ مافیاز کے قبضے میں ہیں یا وہ بیچ دی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر بیٹھنا پڑے گا۔ ایک اچھی چیز آج جو ہوئی ہے، جو 4 دن سے ایک محبت بھری نوک جھوک چل رہی تھی، حافظ نعیم الرحمن صاحب کی طرف سے جواب آتا تھا، پھر میں اس کا جواب دیتا تھا۔ آج حافظ نعیم الرحمن صاحب نے مجھے دوپہر میں کال کی اور ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ وہ بھی کراچی کا درد رکھتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کراچی کے حالات اچھے ہوں، لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ اس میں یہ جو پکوڑے تلنے والی بات ہے اور مہندی والی، اس کو دل سے قبول کر لیں۔ تو کل انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہے، اور ہم کراچی کے ایشوز پہ، مردم شماری پہ اور باقی ایشوز پہ بات کریں گے۔
لیکن آج میں ان پہ تنقید اس لیے نہیں کروں گا کہ آج میں نے ان کو مٹھائی بھی بھجوائی ہے، اور حافظ صاحب کی طرف سے جو ملنے کی بات ہوئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کراچی کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہوگی، اور جو ایشوز ہیں وہ ہم مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ مایوس نہ ہوں، ان کے جو روزگار کے مسائل ہیں، ان کے جو کاروبار کے مسائل ہیں، اس پر گہری نظر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد کراچی کے اور سندھ سے آئے ہوئے جو نوجوان کراچی میں ہیں یا سندھ میں ہیں، ان کے روزگار کا مسئلہ حل کریں، اور ایسی بنیادوں پر کریں کہ وہ خوشحال ہوں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس کراچی میں اچھے کالجز یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے آج ایک تفصیلی گفتگو گورنر ہاؤس میں کی گئی، جس میں تمام ہی گورنر ہاؤس کے افسران، اور ایک ایپ ایسی ہم نے آج بنا لی ہے جس میں کراچی کے اندر یا پورے سندھ کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں انہیں بھی ایکسیس ہوگی، اور وہ پورٹل جو ہے وہ گورنر ہاؤس گورنر انیشیٹو کے نام سے وہ ایپ ہے، اس میں گورنر بھی موجود ہوگا، اور تمام ڈپارٹمنٹ کو ہم اس کی ایکسیس دے رہے ہیں۔ یہ وہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جس سے عوام کا روزانہ کا تعلق ہے، جس میں گیس، کے ای، کے الیکٹرک، نادرا، ایڈمیشنز، کالجز میں بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں ہراساں کیا جاتا ہے، کرپشن کے حوالے سے، لوگوں کی املاک پہ قبضوں کے حوالے سے 7 آئٹمز ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد اس کی لانچنگ کر رہے ہیں۔ آج اس کے تمام چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، اپروولز ہو چکی ہیں، تو اب عوام کی جو ایکسس ہے وہ گورنر ہاؤس کے ساتھ ساتھ اس ایپلیکیشن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوگی، جس کا جو مسئلہ ہوگا وہ اسی وقت اس پہ ڈالے گا، اور انشاءاللہ 24 آورز میں اس تک رسائی ہو کر اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 1366 کا نمبر موجود ہے، جو چاہے جب چاہے اس پہ کال کر کے اپنی پریشانی بتا سکتا ہے۔ میں تو اتنی اجازت دے رہا ہوں کہ لوگوں کو، کیونکہ پورا صوبہ اور پورا شہر پریشان ہے، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے۔ دوسرا، میں ایک بیل لگا رہا ہوں گورنر ہاؤس کے دروازے کے اوپر، ایک گھنٹی لگا رہا ہوں۔ وہ گھنٹی وہ ہوگی جو 24 گھنٹے کوئی بھی شخص گورنر ہاؤس آ کے اس گھنٹی کو بجائے تو انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس کے اندر سے رپلائی دی جائے گی، اور ایمرجنسی ہو، کوئی کام ہو عوام کا، تو میں بھی اویلیبل ہوں اور وہاں اسٹاف بھی اویلیبل ہے۔ اب جو ہے عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مطلب لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ گورنر ہاؤس میں آپ عوام کو بلا کیوں رہے ہیں، لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ آپ گورنر ہاؤس میں لوگوں کو افطار اور ڈنر کیوں کرا رہے ہیں، وہ بھی اپنے پیسوں سے، گورنمنٹ کے پیسوں سے نہیں، اس پر تنقید تھی۔ تو میں نے کہا کہ ساری تنقیدیں ایک طرف، ایک ہی بار گھنٹی بجاؤ اور ان لوگوں کا گھنٹہ بجا دو جو یہ نہیں چاہتے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ گھنٹی بجے گی اور لوگوں کی بجے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم یہ سارے کام عوام کے لیے کرتے رہیں گے۔ آج میں دہلی کالونی آیا ہوں، یہاں کے لوگوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا، کھانے بھی مزیدار تھے، ہم نے کھانے بھی کھائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے کورسز جو ہم عید کے بعد گورنر ہاؤس میں فری میں کرانے جا رہے ہیں، جو 3 سے 5 لاکھ 3 لاکھ تک کے کورسز ہیں، اور ایک بار جو بھی نوجوان یا نوجوان بیٹی بیٹا جو وہ کورس کر لے گا تو وہ 3 سے 5 لاکھ روپے خود ہی کما سکتا ہے، اگر اس کے پاس ایک اینڈرائڈ فون یا آئی فون ہے۔ اس طرح اور بھی مواقع، جسے کیونکہ اگر نوکریوں کے مواقع کم ہیں تو ہم کاروبار کے مواقع نکالیں گے۔ کیا ساری زندگی کاروبار کا ٹھیکہ امیروں نے نہیں لیا ہوا؟ کیا غریب ساری زندگی نوکریاں کرتا رہے؟ لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہم غریبوں اور اپنے اس مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی جو وسائل پاکستان کے ہیں ان تک پہنچانا میرا کام ہے، میرا فرض ہے۔ لوگ تنقید کر رہے تھے گورنر ہاؤس کی، تو یہ بھی میں بتا دوں کہ آج گورنر ہاؤس اس افطار اور ڈنر کے علاوہ یا کوئی بھی ہاؤس اس پاکستان میں جو چلتا ہے وہ آپ کے پیسے سے چلتا ہے، عوام کے پیسے سے چلتا ہے، لیکن عوام کا ہی داخلہ ان ہاؤسز میں بند ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسے ہم نے کھول دیا ہے،
پہلے تو صرف لوگ سمجھ رہے تھے کہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ اور بڑھے گا, اور اس حد تک بڑھے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ گورنر ہاؤس میں آئیں گے اپنے مسائل کے لیے اور ان کے حل کے لیے, چاہے وہ آئی کیمپ لگیں, چاہے شوگر ٹیسٹ کے ٹیسٹ ہوں, یا لوگوں کی نوکریوں کے مسائل ہوں, چاہے اسٹریٹ کرائم کے ایشوز ہوں, یا کوئی بھی ریلیٹڈ کام, چاہے میرے دکانداروں کے مسائل ہوں, چاہے میرے چھوٹے کارخانداروں کے مسائل ہوں. میں اس شہر, اس صوبے کے تمام کارخانے دار, تمام دکانداروں اور تمام اس لیبر کی نمائندگی بھی کروں گا, اور ان کو گورنر ہاؤس بلا کے ان کے مسائل بھی حل کروں گا جو پریشان حال ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے گا, ہم سب مل جل کر اس کا ساتھ دیں گے. میں میڈیا کے دوستوں کا بھی انتہائی دل سے عزت اور احترام سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ روزانہ اپنی مصروفیت میں سے آ کے ہمیں کور بھی کرتے ہیں, ہماری بات پہنچاتے بھی ہیں, اور جب تک میرا ماننا ہے کہ یہ آواز آگے تک نہیں پہنچے گی تو مسائل نہ حل ہوں گے اور نہ اس کا کوئی حل نکال سکتا. اچھا گورنر صاحب, پارلیمنٹ نے عدلیہ سے متعلق اصلاحات سے متعلق جو ہے ایک بل پاس کیا جس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے. آپ وفاق کے نمائندے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرد جنگ کب تک جاری رہے گی, اور اگر یہ ختم نہیں ہوتی کب تک, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں, نتائج کچھ بھی ہوں, پورا پاکستان ایک طرف چل رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ سندھ کا گورنر ہاؤس عوام کے ساتھ چل رہا ہے.